Assalamu alaikum. Welcome to the Ask Me Physics channel. Chapter number 3, class 9, physics dynamics کا چیپٹر ہے. کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نیوٹن لا. نیوٹن کا پورا نام آئزک نیوٹن تھا اور ان کا تعلق فرانس سے تھا. یہ ایک فرانسیسی سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے 1600 یعنی 17ویں اور 18ویں صدی کا جو اس کا دور تھا اس میں انہوں نے کام کیا تھا. 1642 سے ان کا جو ایرا تھا 1727 تک. انہوں نے فزکس اور خاص کر کلاسیکل فزکس میں ایسے قوانین پیش کیے. صرف نیوٹن کے یہ 3 قوانین نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے کلاسیکل فزکس میں، اور جو آج تک جو ہے وہ اس کو مختلف پرابلمس کی سلوشن میں استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے 1687 میں ایک بک شائع کی جس کا نام تھا، اس کو اگر ہم انگلش میں لکھتے ہیں، میتھمیٹیکل پرنسپلز اینڈ نیچرل فلسفی. یہ ایک بک انہوں نے شائع کی تھی اور اس وقت اس بک میں انہوں نے 3 لاز جو تھے وہ ان میں جو ہے نا انٹروڈیوس کروائے تھے اور اس پر بات کی تھی، جسے ابھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی تھوڑا بہت اس کو سمجھیں گے. جو نیوٹن کے پہلے لا کے مطابق نیوٹن کی جو پہلی قانون تھی جس کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر قوت نہ ہو تو پھر ایک باڈی کی سٹیٹ کیا ہوگی. دیکھیں فار ایگزامپل ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر آپ نے ایک بک کو رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک بک آن دا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹیبل ہے. دوسرا ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بال ہے، ٹھیک ہے، جو موو کر رہا ہے، اٹس ان موونگ اسٹیٹ ہے اور یہ ریسٹ میں ہے. اب نیوٹن کا پہلا قانون کیا بتاتا ہے؟ نیوٹن کا پہلا قانون یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایک باڈی پر ایکسٹرنل فورس نہ ہو، یعنی ایکسٹرنل فورس وہ 0 کے برابر ہو. پہلے قانون میں جب فورس کی غیر موجودگی کی بات کی جا رہی ہے، جب ایک باڈی پر ایکسٹرنل فورس نہ ہو تو اس باڈی کی سٹیٹ کبھی چینج نہیں ہوگی. ایف فورس از ایکول ٹو 0، یا نیٹ فورس جب 0 ہو یا ایکسٹرنل فورس 0 ہو تو اسٹیٹ آف باڈی جو ہوگا، اسٹیٹ آف باڈی وہ کیا ہوگا، وہ ان چینج رہے گا. اسٹیٹ آف باڈی ان چینج رہے گا. اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق اگر آپ کسی باڈی پر، یہاں پر ایک بک پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس پر ایکسٹرنل فورس نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اگر ایکسٹرنل فورس اس پر 0 ہے تو یہ ہمیشہ ریسٹ میں رہے گا. اور اسی طرح یہ موونگ آبجیکٹ ہے، اگر اس پر ایکسٹرنل فورس 0 رہا تو یہ ہمیشہ موو کرتا جائے گا، یہ ہمیشہ موو کرتا جائے گا، اس کی حالت چینج نہیں ہوگی، یہ اپنے موشن والی حالت کو برقرار رکھے گی. اور انہی الفاظ کو اگر ہم قانون کا شکل دیتے ہیں تو یہ جو ہے نیوٹن کا پہلا قانون ہے. اب یہاں پر اگر اس ایگزامپل کو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو یہ بک ریسٹ میں ہے، یہ تب تک ریسٹ میں رہے گا جب تک اس پر ایکسٹرنل فورس نہیں لگے گا. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ میں لانا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک باڈی موو کر رہی ہے تو کس طرح اس کو ایکسٹرنل بغیر کی غیر موجودگی میں یہ ہمیشہ چلتا جائے گا. کیونکہ ہم تو ایک بال کو جب لات دیتے ہیں تو یہ موو کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ رک جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی اس کو نہیں روکا. ایون فٹ بال کیا کہ ایک گولی جو ہوتی ہے، ایک بندوق سے نکلی ہوئی گولی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے آخر کار رک جاتی ہے، اور اس کا جو
انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے. تو اس کو روکنے والا تو کوئی ہوتا بھی نہیں. یہ کیوں؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ ہماری جو ارتھ کے سرفیس پر ہم بات کرتے ہیں، ارتھ ہے یا جو ارتھ کا جو سرفیس ہے یعنی گراؤنڈ، ٹھیک ہے، زمین. اب زمین کے ساتھ اس بال کی جو ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ یہ جو ارتھ ہے یا زمین ہے اس کا جو فریکشن ہے، فریکشن جس کو ہم رگڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رگڑ کی وجہ سے اس بال کی انرجی کیا ہوتی ہے، وہ ڈیکریز ہوتی ہے. بال جب آگے موو کرتی ہے تو فریکشن اس کے اگینسٹ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طرح فریکشن جو ہے وہ اس فورس پر اوور کم ہو کر اس بال کو کیا کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی انرجی لاس ہوتی ہے اور بال ایک دم رک جاتا ہے. دوسری جو ایک بندہ کہتا ہے کہ ہوا میں ایک بال کو اگر پھینک آ جائے تو کیا وہ بھی تو رک جاتی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہوا میں بھی جو ہے نا، ہوا میں بھی جو ہوا کا جو رگڑ ہوتا ہے جس کو ڈریگ فورس بھی آپ کہتے ہیں، کسی بھی فلوئڈ میں فریکشن کو ڈریگ فورس کہا جاتا ہے. تو یہ ڈریگ جو ہے، ڈریگ فورس کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے، اور ہوا کے رگڑ کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ رک جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے گریوٹی، ٹھیک ہے. گریوٹی بھی کسی آبجیکٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک باڈی ادھر جا رہی ہے تو یہ بھی جو ہے آخر کار رک جائے گی اگر آپ فریکشن کو نیگلیکٹ بھی کریں، کیونکہ گریوٹی بھی اس کے اوپر جو ہے نا سینٹر آف ارتھ کی طرف کیا کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باڈی جو ہے اس کا رکنا اس کا مقدر ہوتا ہے. تو اس قانون کے مطابق آپ اگر ایکسٹرنل فورس ختم کر دیتے ہو، یعنی ہوا کا رگڑ، گریوٹی اور یہ جو زمین کی فریکشن ہے، اگر اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو پھر یہ قانون جو ہے وہ ٹرو ثابت ہوتا ہے. یہ کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کسی اسپیس میں چلے جاتے ہیں، جب اوپر اسپیس میں چلے جاتے ہیں جہاں گریوٹی ختم ہو جاتی ہے زمین کی یا کسی بھی پلانٹ کی، ٹھیک ہے، وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تاکہ فریکشن نہ ہو، نہ کوئی ایئر ہوتی ہے. تو ان تینوں کی غیر موجودگی میں اگر آپ کسی چیز کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، کسی بھی حالت میں اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہی کی وہی حالت اس کی رہے گی اور وہ اپنی اسٹیٹ چینج نہیں کرے گی. اگر اسپیس میں آپ کسی پینسل کو موومنٹ دیں تو یہ ہمیشہ چلتا جائے گا جب تک آپ اس کو پر ایکسٹرنل فورس نہیں لگا دیں. اور اسی طرح اگر کسی چیز کو آپ ادھر ہی ہم اگر دیکھتے ہیں، اگر کسی بھی ٹیبل پر یا اسٹیبل جگہ پر اگر آپ کسی چیز کو رکھتے ہیں تو وہ ریسٹ میں ہمیشہ رہے گا جب تک اس پر ایکسٹرنل فورس نہیں آتی. اگر طوفان آ جائے یا جو ہے زلزلہ آ جائے اور اس کے ساتھ یہ بک جو ہے نا ہل جائے تو یہ بھی جو ارتھ کویک ہے یا طوفان ہے یہ بھی ایز اے ایکسٹرنل فورس عمل کرتی ہے اور یہ جو ہے اس کی اسٹیٹ کو چینج کر لے گی. تو یہ ہے ہمارے پاس نیوٹن کا پہلا قانون اور اس کو کہتے ہیں لا آف انرشیا. اس کو لا آف انرشیا کیوں کہتے ہیں اس کو ابھی سمجھیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ یہ کسی بھی آبجیکٹ، میٹیریل آبجیکٹ جس کو ہم میٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹر سے بنے آبجیکٹس کو ہم میٹیریل آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی مادی چیز ہو تو وہ اس کے اندر جو مادہ کی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر میٹیریل آبجیکٹ کی ماس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ماس کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی آبجیکٹ کے اندر کوانٹیٹی آف میٹر جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو میٹر ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا مادہ ہے. ماس کو اردو میں ہم کمیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمیت. تو ماس یعنی جس چیز کی ماس ہوگی اس کی ویٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. ابھی ویٹ کو ہم تھوڑا بہت سمجھیں گے نیکسٹ لا میں. ادھر بس جسٹ ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی ماس ہو جس چیز کی، اس کی ویٹ بھی ہوتی ہے انڈر دا ارتھ. جو سرکمسٹانس ہے کسی بھی پلانٹ کے سرکمسٹانسز اور سراؤنڈنگ میں ماس کی کچھ نہ کچھ ویٹ ہوتی ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی. تو ماس جو ہے یہاں پر، یہ ماس کے اندر ایک پراپرٹی ہوتی ہے، ماس کی ایک انٹرنسک پراپرٹی ہوتی ہے.
انٹرنسک ایک پیدائشی، جس کو ہم پیدائشی کہہ سکتے ہیں، جو کہ قدرتی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انرشیا، جس کو اردو میں جمود کہا جاتا ہے۔ جمود نکلا ہے جم جانا۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ماس میں یہ پراپرٹی ہمیشہ ہوتی ہے، انرشی جو ہے، انرشیا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کو اگر ہم عام الفاظ میں ڈیفائن کریں تو یہ ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ ریزسٹنس ہے اگینسٹ ایکسٹرنل چینج اور فورس، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، چینج یا فورس۔ اس کے کچھ ایگزامپل ابھی ہم سٹڈی کریں گے، لیکن یہاں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے، ریزسٹنس رکاوٹ کو کہتے ہیں، باہر سے آنے والے چینج یا فورس کو جو رکاوٹ یہ پیش کرتی ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کو ہم ریفر کرتے ہیں ایز اے انرشیا۔ کیسے؟ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی مٹیریل، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، کسی بھی مٹیریل پر اگر آپ باہر سے کوئی فورس لگاتے ہیں تو وہ اپنا حالت برقرار رکھنے کے لیے، وہ اپنے اس حالت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش ضرور کرے گا، یعنی جب آپ کسی ماس کو پش کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھی پش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی انرشیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں اس ایگزامپل سے سمجھیں گے کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بس میں کھڑا ہوا ہے، ایک بس میں ہے، ٹھیک ہے، اور بس ریسٹ پوزیشن میں ہے اور یہاں بندہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے یہاں پر ہینڈل پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بس آگے کی طرف موو کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بندہ جو ہے پیچھے کی طرف دھکا کھا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی بھی گاڑی میں، موٹر سائیکل پر، آپ جب بھی اس کو آگے کی طرف روانہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی پیچھے کی طرف پش ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسپیرینس بس وغیرہ میں بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے جب آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، بس جب انیشلی یہ بھی ریسٹ میں تھا اور آپ بھی ریسٹ میں تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو موشن ہے وہ اس بس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب یہ بس موومنٹ شروع کرتی ہے، موو ہونے لگتی ہے آگے کی طرف، تو آپ کا جسم جو ہے وہ ریسٹ پر رہنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی بھی میٹر ہے اور میٹر میں انٹرنسک پراپرٹی جو ہے انرشیا آلریڈی موجود ہے، تو آپ کا جسم چاہتا ہے کہ وہ اپنے جگہ پر رہے، لیکن بس کے جانے سے آپ کا جسم بھی آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن یہ پیچھے کی طرف جو دھکا آپ کھاتے ہو یہی انرشیا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ریزسٹ کرتا ہے اس اگینسٹ ایکسٹرنل چینج۔ یہاں پر جو ایکسٹرنل چینج آ رہا ہے اس کو آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ریزسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا کہ آپ جو ہے یہاں پر، اور جتنا آپ کا ماس زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ یہ فورس پیچھے کی طرف زیادہ فیل کرو گے۔ اب اگر ہم اس ایگزامپل کو کچھ اس طریقے کے ساتھ سمجھیں کہ یہاں پر یہ جو اس ایگزامپل کو ہم یہاں پر سمجھیں گے تھوڑا بہت کہ یہاں یہ اور یہ، تو اب اگر یہ بس کی جو حالت ہے وہ موشن میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بس جو ہے آگے کی طرف موو کر رہی ہے، اب اس باڈی کی کچھ ویلاسٹی ہے، اس بس کی کچھ ویلاسٹی ہے، جس ویلاسٹی کے ساتھ یہ جا رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کی باڈی بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا جسم بھی اس موشن کو چاہتا ہے کہ برقرار رکھے، یہ انرشیا کی پراپرٹی ہے، یہ انرشیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جس حالت میں ہو بس وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو چینج کرنے میں جو مزاحمت آتی ہے اس کو انرشیا کہتے ہیں۔ اب یہ بس موومنٹ کر رہی ہے، جب یہ بس رکتا ہے، جب ریسٹ میں آتا ہے، بریک لگاتا ہے، تو آپ کا جسم جانا چاہتا ہے آگے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس ویلاسٹی کو آگے برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن بس رک جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے آگے کی طرف جھک جاتی ہے، لین ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تو گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ بھی جو ہے وہ لازم لگانا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوں
تو آپ سیٹ بیلٹ لازمی لگائیں. سیٹ بیلٹ جو ہے اگر آپ کی سیٹ بیلٹ نہ ہو تو آپ کا جو باڈی موومنٹ ہے گاڑی کے ساتھ ہو جائے گی. جب آپ گاڑی کو روکیں گے تو آپ کی باڈی آگے کی طرف موو کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کا ہیڈ سٹیئرنگ کے ساتھ لگ سکتا ہے یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور جب یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑی کی سپیڈ ایک دم رک جاتی ہے، جس سے ڈرائیور جو ہے نا گاڑی سے باہر بھی پھینکا جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ایکسیڈنٹ پر. تو یہی جو ہے نیوٹن کا پہلا قانون تھا کہ اگین. اچھا، اب اگر ہم ٹور پر جا رہے ہوں یا کسی بھی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں سفر پر، تو اپنے جو سامان آپ گاڑیوں کے اوپر رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو باندھ لیا کرے، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہوا کی ریزسٹنس کی وجہ سے نیچے بھی گر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بس جو ہے، یہ گاڑی جو ہے، یہ اگر ہائی سپیڈ میں بریک لگاتی ہے تو یہ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ یہ بھی موو کرے گی. جب یہ بریک لگائے گی تو یہ آگے کی طرف اسی سپیڈ کے ساتھ نیچے گرے گا. جو انرشیا پراپرٹی ہے، یا ہم یہاں نیوٹن کے فرسٹ قانون کے مطابق یہ اپنے موشن کو برقرار رکھے گی اور یہ نیچے کی طرف گر جائے گی. آپ کا قیمتی سامان ضائع ہو سکتا ہے. لہٰذا بس کے چھتوں پر، گاڑیوں کے چھتوں پر سفر کرنے سے گریز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسی جو پراپرٹیز ہے، جو بھی ہمارے ریئل لائف میں پرابلمز ہے، وہ نیوٹن کے اس فرسٹ لا سے ایکسپلین ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ایک اور ایگزامپل ہے کہ ایک کنویئر بیلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنویئر بیلٹ جو ایئرپورٹ پر آپ دیکھتے ہیں، ایک بیلٹ سا ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ بیگ رکھتے ہیں. تو اس کو رف بنایا جاتا ہے. یہ بیلٹ رف ہوتا ہے. یہ کیوں رف ہوتا ہے؟ یہ جو ہے اس میں یہ رف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو سامان ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی گریپ مضبوط رہے. ایسا اگر نہ ہوتا، اگر آپ ہموار بیلٹ رکھتے ہیں تو یہ بیلٹ تو آگے کی طرف موو کرے گا، لیکن یہ سامان جو ہے انرشیا کی وجہ سے اپنی ہی جگہ پر رہے گی اور آگے کی طرف موومنٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے ان بیلٹس کو بھی جو ہے نا رف بنایا جاتا ہے، جس پر آپ سامان آگے لے جاتے ہیں. تو یہ بیلٹ رف کیوں بنایا گیا؟ یہ نیوٹن کے اس فرسٹ قانون کے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا بنایا گیا، تاکہ یہ آبجیکٹ جو ہے آگے موو ہو سکے، تو ان دونوں کے درمیان گرپ بنایا جا سکے. اس طرح بہت سے بے شمار ایگزامپلز ہیں. تو اسی طرح آپ جو گاڑی کے سوئچ بورڈ ہوتے ہیں یا اس میں جو فری جگہ ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے سامان رکھنے سے گریز کرے، تاکہ وہ گاڑی کی روانہ ہونے یا بریک لگنے سے جو ہے وہ نیچے یا آگے کی طرف گر سکتے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ نیوٹن کا فرسٹ لا کے حساب سے ہمارا جو ڈیٹیل تھا وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ارائز ہوتا ہے تو آپ ضرور پوچھیے کمنٹ باکس میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.